बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई कुछ 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी। खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्हें मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं कैसे हुई? कहा कि हमारे यहाँ एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये तार है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बता दें। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज। ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है। ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का
بہت بڑا ہے، وہاں میں نے کلینک کیا 6 سال، ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، کوئی 5-6 مہینے پہلے کہنے لگے، کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں؟ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھک کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلی آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا، مصیبتیں جتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے ایک زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو، کل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ چہرہ بدلا ہوا ہے، وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ، اور فلاں 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 فلاں، وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے، کیا میرے بھائی کو جانتے تھے؟ اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا۔ سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی،
اتنے عرصے سے بیمار، تکلیف، پر تیری بیماری بڑھتی گئی اور تیری طرف سے مجھے کوئی شفا نہ ملی۔ مولا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ بس یہ کہا اور قرآن ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے چہرہ ٹھلک گیا۔ آخری وقت میں رب اس کا قرآن، اور قرآن سے مراد نبی علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، ان سب کا انکار کر کے چلا گیا اور کہا اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ جب بیماریاں، داغ، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر بندہ دین سے بھی، ایمان سے بھی، حیا سے بھی، سب چیزوں سے چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ پھر دکھیارا جو غم کا مارا ہوتا ہے، پھر اسے راہ چاہیے، وہ شرک کی ملے، وہ بدعت کی ملے، وہ غیر اللہ کی ملے، وہ کوئی کسی ہندو کی ملے یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ایمان، سب کچھ پھر وہاں کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اس لیے بتاتا رہتا ہوں یہ کر لیں۔ کیوں؟ آج وہ دور ہے کہ کچھ پیسے جیب میں ہونے چاہیے، اگر یہ نہ ہوئے تو بعض اوقات ایمان بھی چلے جاتا ہے۔ آج وہ دور ہے کچھ سکھ سکون زندگی میں ہونا چاہیے، اگر یہ سکھ سکون زندگی سے نکل گیا تو نعوذ باللہ، میں نے اللہ کو برا بھلا کہتا، ثم نعوذ باللہ خود کانوں سے سنا ہے، ہماری زندگی میں، تقدیر میں مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے، ساری رات سفر کیا، سارا دن بھاگ بھاگ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔ یہاں یہ ایریا ماشاءاللہ اتنا ہے، چلتے چلتے ہی وہیں واک ہونے کے بعد پھر اگلی واک شروع ہو جاتی ہے، ایک واک کے بعد۔ پر میں چاہتا ہوں میری سر میں درد نہ ہو، ابھی بھی یہ دیکھیں بولتا ہوں نا، یہاں سے درد ہوتا ہے، میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی دوا ہو، یہ دا ہے، اس کا کیا ہو؟ دوا۔ یہ درود آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو صحیح ہے کیا؟ کائنات کے سارے دکھ اسی میں اللہ نے سمو کے رکھ دیے، کائنات کے ساری الجھنیں، پریشانیاں، کائنات کے سارے ناکامیاں اور بے ترتیب زندگی کے پیغام ساری اسی میں ہے۔ اللہ نے پہلے دعا کو بیان کیا، پھر دوا کو بیان کیا۔ یہ میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سچا، اور یہ سند کے ساتھ مستند درود پاک جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے۔ یا اللہ میں جتنی بیماریاں، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنے مسائل، جتنی مشکلات اور جتنی الجھنیں، اور ان ساری الجھنوں کا میں حل چاہتا ہوں۔ دائن و دوائن، دوا سے مراد حل، شفا، صحت یابی، دکھوں، تکلیفوں، الجھنوں، مشکلوں، مسائل اور ناکامیوں کا حل چاہتا ہوں۔ اور میرے کملی والے نے فرما دیا اگر چاہتا ہے تو پھر انہی بولوں میں ہے، اسی درود میں ہے، انہی بولوں میں ہے۔ میں نے آج آپ کے جمعے کے درس میں عرض کیا تھا، جمعے کے درس میں، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو بندے کو ایسے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی روح کے اندر جس چیز نے مٹھاس گھولا تھا اور ان کی آنکھوں میں جس چیز نے تاثیر دی تھی اور ان کے لفظوں اور لہجے میں جس چیز نے کیفیات اور توجہ اور مقناطیسیت دی تھی، وہ اس درود کا راز تھا۔ کیوں؟ کفر بھی ایک دا ہے، کفر بھی ایک مرض ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ میں فقر سے، غربت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ درود پاک
ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ درود پاک. اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کی سات آئی ہے. سارا نظام ساتوں سے چل رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا ساتوں کو ایسے ہلکا سا واضح کر دیتا ہوں. فجر کی وقت ایک سات ہی تو ہوتی ہے، وہ جب گزر جائے نماز ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے، پر فجر والی وہ فجر نہیں ہوتی. ٹھیک، مغرب کا وقت ایک سات تو ہوتا ہے، یہ سات یہ وقت کہ مغرب. عصر ایک سات تو ہوتی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ اور لیلۃ القدر ایک سات تو ہوتی ہے. کائنات کا نظام ساتوں کے ساتھ چل رہا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ والوں نے اس پہ 2 کتابوں کے والیم لکھے ہیں، ساتوں کے ساتھ. اور اللہ نے ان ساتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایسا نہیں ہے نظام، ہماری عقل سمجھ میں نہ آئے. دیکھو بات سنو، اگر یہی نجم، یہی ستارے، یہی ساتیں، یہی چیزیں اگر ان کو دین کی روح سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. ہاں، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. یہی ساعت پھر گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. اور اگر اس کو حدود دین میں رکھا جائے، یہی ہدایت، اللہ کی پہچان، مسائل کا حل، مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی ساعت، یہی الفاظ، یہی کھڑیاں. افطار ایک ساعت تو ہوتی ہے. اگر بندہ کہے کہ جی نہیں، میں تو گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، اللہ کو اپنے قربانی اور دکھاؤں گا کہ اللہ گرمیوں کا روزہ میں نے لمبا کر دیا، کیا خیال ہے؟ وہ ساتھ پھر اللہ کے ہاں قبول ہے؟ سحری ایک ساتھ تو ہوتی ہے، اور قبولیت کی گھڑی ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں آیا؟ جب مرغ بانگ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب مرغ بانگ دیتا ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ایک ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، عرشوں سے، آسمانوں سے بلائیں ٹلتی ہوئی اترتی ہوئی دیکھتا ہے. بلائیں، وہ دعا کو دیکھتا ہے. کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے مرغ کی اذان پہ اللہم انی اسألک من فضل کا یہ دعا حدیث میں آئی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فرمایا وہ قبولیت کی ساتھ ہے. 90 سال کے بعد شمس اور قمر، شمس کی نظام اور ہے، قمری نظام اور ہے. شمس اور قمر آپس میں ملے ہیں جمادی الثانی کی اس تاریخ میں. آج جمعہ ہے. بڑے بڑے اہل اللہ نے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ساتوں پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. جامعہ شرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث ترمذی شریف پڑھاتے تھے، یہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. اور بڑے بڑے فقہاء صدیوں پرانے ساتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، جو کہ میرا شعبہ ہے. اور کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا، یہ سارا دن دنیا کی نظام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریٹ اوپر ہوا، ایک پل میں کروڑوں کما لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج. سٹاک بیٹھے ہیں پوری دنیا پہ اس ساتھ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا چل لگا دے، یہ کروڑوں نکل گیا، کروڑوں ایک پل میں کما لیے. ساتیں تاجر تلاش کرے، مومن ساتیں تلاش کیوں نہ کرے؟ میں ان ساتوں کا متلاشی رہتا ہوں، میں ساتوں کا بھکاری رہتا ہوں، اور میں نے پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے. ان ساتوں سے پایا ہے، اللہ کے خزانوں سے، ان ساتوں سے پایا ہے. کیوں کہتے ہیں قبولیت کوئی کھڑی تھی بس قبول ہو گئی؟ وہ کھڑی سات اسی کو تو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، قبولیت کی کوئی کھڑی تھی؟ یہی ساتھ تو تھی، اور کیا تھا؟
क्यों कहते हैं? क्या पता वो कबूलियत की घड़ी थी और कोई और चीज मांगता तो और चीज ही मिल जाती। वो साथ यही घड़ी तो थी। पूरी दुनिया सातों पे नजर रख के बैठी है और मैं भी सातों पे नजर रख के बैठा हूं। फजाओं के निजाम को पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह की ताकत और तकदीर का निजाम इन सातों में है। मेरे अल्लाह ने कह दिया जब बारिश होती है दुआ कबूल होती है, सात तो है। फरमाया मुर्ग बांग दे दुआ कबूल होती है, सात तो है। मुजदलफा में दुआ कबूल, सात तो है, जगह तो है। मिना में, अरफात में, सई में, सात जगह तो है, दुआएं कबूल होती हैं। और फरमाया जब ये लफ्ज पढ़ो दुआएं कबूल होती हैं, फलां वक्त में दुआ मांगो कबूल होती है। ये क्या है? शब जुमा से, कल से ये सात रात से शुरू हुई है। रात से ये सात शुरू हुई है। अगर अपनी नस्लों के लिए फैसले करवाने हैं तो मेरी मिन्नत है, पागल हो जाओ, इस दरूद पाक को पढ़ो। मैं तो कूंज मांगो, कुरलावा, दिन रात, वुजू पे वुजू, हर हालत में खवातीन, जिस हालत में, हर हालत में इस दरूद पाक को पढ़ो 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 पढ़ो। इतना पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। आज, कल और परसों दुआ तक ये औकात है। 2 रातें सारी हैं। आज का वैसे दिन गुजर गया, कल का आखिरी दिन है, बाकी बचा क्या है? जो कमाई करनी है आज की रात है, कल की रात है और कल का एक दिन है। बस जो कमाई करनी है कर लो। आपको एहसास हुआ ये दाह है क्या? और दाह कहते किसे हैं? मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान मुबारक से यह दरूद पाक जारी फरमाया। और इस दरूद पाक में है क्या? फकीर बन के यहां रह जाओ, फकीर बन के। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े मेरे पास आते हैं। कोई 30-35 साल से यूरोप वेस्ट की दुनिया मेरे पास आती है। बड़े बड़े यहां जो इज्जतदार आखिरी दर्जे के, वहां जाके वो डस्टबिन भी साफ करते हैं, बात भी धोते हैं, डालों की खातिर, रियालों की खातिर, पाउंडों की खातिर ड्राइविंग भी करते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं, सर्विस स्टेशन में भी होते हैं और होटल में वेटिंग भी करते हैं और गंदे से गंदा काम करते हैं। क्यों? डॉलर मिल रहा। अरे इतनी बड़ी नीमतें मिल रही, इन फर्शों पे सो जाओ, इन टूटे फूटे बातों में कोई हर्ज नहीं। क्या है? वैसे साइकोलॉजी की साइंस ने एक बात लिखी है, मैं पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं, बहुत पढ़ा 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 और अल्लाह का फजल बोलता हूं। कोई 2-2.5 हजार से ज्यादा लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं नेट की दुनिया में। मेडिकल साइंस नहीं, साइकोलॉजी की साइंस, नफ्सियात की साइंस कहती है जो बंदा डीप एंजाइटी में हो, आखिरी दर्जे की शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, तो दुनिया के आखिरी गमों में हो, उसे किसी ऐसे वीराने में जहां थोड़ी सी खुराक और एक छागल पानी, जाके वहीं फेंक दो, उस वीराने में रहे कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। डीप डेजर्ट में कोई दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसे फेंक दो वहां, बस वो थोड़ा सा खाए और थोड़ा सा पिए, सुकून से रहे। चंद दिनों के अंदर दुनिया का आखिरी खुशहाल और पुरसकून आदमी होगा। इस सारी एंजाइटी और सारा स्ट्रेस और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसे सहरा ही समझ लो, इस हवेली को समझ लो ये सहरा है। इन चटाइयों में पड़े हो, इन चटाइयों में
میرے حضرت فرماتے تھے مرشد ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس کی ڈانٹ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی، ماں مار رہی ہوتی ہے زور زور سے، تیری شیطان خبیث مار رہی ہوتی ہے، اور اس مار میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، چھٹک دیتی ہے چل جاؤ میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ بعض اوقات میرے جی میں ہوتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محسن ہیں، میں ان کی زندگی ان کے گھر کے مسائل کو تھوڑا سا جانتا ہوں، یہ اسی مجمع میں رہ جائیں، یہ کہیں نہ جائیں کسی اعلیٰ ریسٹ ہاؤس میں، کہیں اعلیٰ VIP نہ جائیں، لیکن میں ان کی طبیعتوں کا خیال رکھتا ہوں، کسی کو اصرار نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ زندگی کے کتنے مواقع ایسے ہیں کہ انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تو سارا انتظام گرین بیلٹ پر سکون ایک ایریا ہے، چار دیواری ہر طرف سے سیکیور، بالکل لاجواب ایریا ہے، اور اس میں انسان یہیں چٹائیوں پہ اور کسی کمرے میں اور کہیں رہ جائے اور دیکھے پھر کروٹ بدلتے ہوئے، جہاں نیچے سے کنکر چبھے گا، فرش چبھے گا، وہاں ایک سکون کی لہر دوڑے گی اور طبیعت لوٹ پوٹ جائے گی۔ بعض اوقات میرے جی میں یہ ہے کہ جن سے میرا پیار ہوتا ہے وہ کہیں اور نہ جائیں۔ کیوں؟ نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک درویش کے ہاں آنا جانا ان کا ہوتا تھا، درویش کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نہ گئے کسی مجبوری، کسی کام یا کسی سستی کی وجہ سے، رات کو جبریل فرشتوں سمیت خواب میں آئے اور کسی کہنے والے نے کہا، انہوں نے منظر دیکھا اور آواز آئی، اے نظر اس مجمع سے تم دور ہوئے تھے، اور اس مجمع میں اسی دن جبریل سب کی مغفرت کا پروانہ لائے تھا، اے نظر اگر تم بھی ہوتے تو مغفرت کا پروانہ تمہیں بھی مل جاتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ساری عمر میں پچھتاتا رہا اس لمحے کو، اس گھڑی کو، اس ساتھ کو۔ اور جہاں مخلصین کا مجمع ہو، سچ پوچھیں میں آپ سے بعض اوقات ہاتھ ملاتا ہوں، لاہور میں لمبی لائن ہوتی ہاتھ ملاتا ہوں، اپنے بچوں کے جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ان کے دل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ارے مخلصین کے ہاتھ ہیں، کیا پتا کسی خضر کا ہاتھ تھا، کسی ولی کا ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا۔ بعض اوقات چلتے چلتے مجھ سے لوگ ہاتھ ملاتے، میں کہتا ہوں نہ ملاؤ، نفرت نہیں کرتا، میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، میری ٹانگوں میں، میرے سر میں درد ہے، بھاگ رہا ہوں، میری خدمت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، میں ذمہ داریاں ذہن میں ہیں، بھاگ رہا ہوں، پر میرے دل میں یہ ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کو لینے آیا اور اس کے حبیب کی محبت کو لینے آیا، اور محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کی محبت اور عطرتوں کو لینے آیا۔ ارے اس مجمع کی محبت کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں، اس مجمع کی محبت اور خلوص کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ میرے جی میں ہے کہ بعض اوقات میرے مخلص اس مجمع میں رہے، رحمت کی جب بارش آتی ہے کسی کی وجہ سے، ہاں کتا تھا نا صحابہ کہف کا کتا، کہا تو نکل جا یہاں سے، تو بھونکے گا، شور کرے گا۔ بادشاہ کا نام اس دور میں دقیانوس تھا، بادشاہ کے ہرکارے پیچھے لگے ہمیں پکڑ لیں گے، وہ بادشاہ جو ایمان والا اس کو قتل کر دیتا ہے، ہم کفر پہ آنا نہیں چاہتے، ہم ملک چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ تو کتے نے کہا نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں یہ شاید بخشا جاواں، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ جب بارش ہوتی ہے رحمت کی، برکت کی، عطاؤں کی، فرمایا ایک نمازی بعض اوقات ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول، ایک حاجی ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کے حج قبول، اور ایک صدقہ دینے خیرات دینے والا اس کی وجہ سے سب کا قبول، اور بعض اوقات یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سب کا قبول،
आए हैं यहां लेके रहमतों के, बरकतों की आसें लेकर आए हैं। अल्लाह मेरे कर्जे उतार दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें हल कर दे, अल्लाह अब खुशहाली के दरवाजे खोल दे, अब बरकत के दरवाजे खोल दे, अब रहमत के दरवाजे खोल दे। आपको 100 सोचों ने, 100 वसवसों ने, 100 इधर उधर बातों ने रोका, सोचा, किया, पर आप नहीं रुके। अब मेरे जी में यह है, इस मजमे की बरकत को लें, इस मजमे की बरकत को लें। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा गया, हजरत मेरे बेटे को कैंसर है, दुआ फरमाएं। और मैं जा, ये मजमा जो बाहर बैठा इसके वसीले से दुआ मांग। वो आया और उस मजमे के वसीले से दुआ मांगी, कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठाने वाला मजमा। मेरे पास कोई बिरयानी और मैं खाना और आला किस्म की चीजें खिलाऊंगा, आप उस नियत से आए हैं। क्या एतवार के दिन दुआ के साथ डॉलर और सोने का सेट भी सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर जो अल्लाह देने वाला है, ना मैं सोच सकता हूं, ना आप सोच सकते हैं। वह सुल्तान साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कैंट में मैं एतवार के दिन शॉपिंग करने गया, तो हम मियां बीवी थे, बूढ़े। तो एक साहब ने हमारा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके पुकारा, जी आप मुझसे कुछ नहीं खरीदते? हमें कौन जानते हैं? तो उस बंदे के पास गए, तू कौन? उसने जब तारुफ करवाया तो लाहौर आधा और उसकी प्रॉपर्टी आधी उसकी मां की थी, उसके बाप की थी। आज उसने ठेला लगाया हुआ और कहा कि जब इसके मां बाप की शादी, जिनका ये बेटा है, हम गए थे, तो जिन बर्तनों के अंदर उन्होंने खाना दिया था वो चांदी के थे, और ऐलान था जिसके बर्तन है वो साथ ले जाए। जिसमें खाना खाया है वो बर्तन भी साथ ले जाए। इतना माल दौलत था, आज कुछ ना रहा। और मुझे कहने लगा, बाजी सुल्तान साहब आपको इसलिए बुलाया है, आज सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, घर सौदा आटा लेकर जाना है, आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें। तो इज्जो मंतशा, तो सिल्ल मंतशा। और लेकिन ये जो मजमा है, इस मजमे की बरकतें ऐसे क्राइसिस, ऐसे हालात और नस्लों के ऐसे निजाम से बचाते हैं। इस मजमे की बरकत, इस मजमे के साथ रहना, इस मजमे की कड़वी कसैली, किसी ने थूक दिया, किसी ने पांव पे जोर दे दिया, अरे किसी ने नागवारी कर दी, कोई माफ करते करते, कुछ करते करते। और बाज बसों के पीछे लिखा होता है हारन दो और पास करो, बाज बसों के पीछे है पास कर या बर्दाश्त कर, और बाज के पीछे लिखा हुआ अच्छा कोई गल नहीं। मैं पढ़ता रहता हूँ, सफर ही सफर करता हूं। ये जो कहते हैं ना अच्छा कोई गल नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये थोड़ी सी राहतों को चाहने वाला घरों का शहजादा यहां आया, पर दा को खत्म करना है। आज पता चला कि इस दरूद पाक में लफ्ज दा क्यों आया है। मेरी सारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और सारे मसाइल अगर हैं तो इस दा के साथ हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं दावा नहीं करता। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कुरान की आयत है, अगर तुम्हें कोई अल्लाह नेमत दे तो उसे बताओ। ये सामने इस सड़क से सिर्फ 20 मिनट आगे जाएं, ठीक 1918 में मेरे परदादा का भाव है, रकबा है, और मेरे पास 1867 की अहमदपुर की प्रॉपर्टियों और चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नहीं कहता तो मैं दुनिया का आखिरी मालदार हूं, मैं नहीं कहता मैं मालदार अब भी हूं, लेकिन बरकतें नस्लों से चली आ रही हैं। और मैं उसकी वजह 3 चीजें समझता हूं। एक, उन्होंने उशर दिया, पूरा दिया, एक ज़कात दी, पूरी दी, और एक यही जिक्र और अमाल की दुनिया जो नस्लों में आज अल्लाह पाक रोटी दे रहा है और कभी फक्र गुर्बत के निजाम नहीं दिखाए। आइंदा मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा, कोई खबर नहीं। बादशाहों को उठा के ख्वार कर दे, गलियों में फिरवा दे, वो ताकतवर है। पर अहमदपुर की तारीख में यह हकीकत है कि अगर कुछ मिला है तो इन दरवेशों के साथ रह जा और इनके साथ इनकी बरकतें पा जा, इनके जूठे से जूठा खा जा। तेरी नस्लों में अल्लाह इज्जतें, रिस्क, सेहतें, दौलतें, बरकतें, राहतें, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां देगा। क्यों? अल्लाह के वादे हैं।
رب سچا اور اپنے وعدوں کا سچا، رب سچا اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن۔ میں جب دا کہتا ہوں میرا جسم ہل جاتا ہے، اور جب دوا کہتا ہوں نا میرے اندر خوشی پھوٹ آتی ہے۔ بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اور وبارک کیا ہے؟ بارک کے معنی کیا ہے؟ برکت۔ ہاں، اور برکت کسے کہتے ہیں؟ بس میں برکت کو بیان کر کے ہم دعا میں نے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے درس نہیں ہوں گے، پھر بھی میں زیادہ وقت لے گیا، گھنٹہ تو شاید ہو ہی گیا ہوگا، کیونکہ میرا پہلا اسٹیشن 1.5 گھنٹے کے بعد آتا ہے، دوسرا اسٹیشن 3 گھنٹے کے بعد، 3.5 گھنٹے، میرے 7 8 گھنٹے کے درس تو نیٹ پہ پڑے ہیں۔ پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں اٹھو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم تھک گئے، اٹھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بارک کیا ہے؟ بارک اللہ، تبارک اللہ، بارک۔ بس اس کا چھوٹا سا مفہوم یہ سن لیں، جس کو بارک کہتے ہیں نا، اللہ دے کے پھر چھینتا نہیں۔ بس بس بس، اللہ دے کے چھینتا نہیں۔ برکت، برکت ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 10 11 9 8 7۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے جس نے کتی کے ریوڑ دیکھے ہوں۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ ہاں، بکری میں برکت ہے، کتی میں کثرت ہے۔ اللہ کثرت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ برکت کو زندگیاں، جنم اور عزتیں دیتا ہے۔ مبارک اللہ جو دیا ہے۔ پھر اس لیے میں حاجیوں کو اور عمرے والوں کو 2 باتیں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس موضوع سے ہٹ کے ہیں لیکن فائدہ ہوگا۔ آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جب جائیں نا، صلاۃ و سلام پیش کریں، جو بھی آئے، ایک ضرور کام کیجئے گا، میرے حضور کو جا کے نا اپنا کلمہ سنا دیجئے گا، حضور آپ میرے حبیب ہیں، اور میرا کلمہ سن لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور میرے کلمے کے گواہ رہیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اس اماں بھول جائے گی، ابا بھول جائے گا، میرا کملی والا نہیں بھولے گا۔ حضور کو جا کے اپنے کلمے کا گواہ بنائیے گا، ایک دفعہ کلمہ سنا دیجئے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے روضے پہ آیا ہوں، سلام پیش کیا ہے، اور میرا ایک کلمہ ہے، یہ تو ذرا سن لیجئے گا، اور میرے کلمے کے گواہ رہیے گا۔ نبی سے بڑھ کے گواہی قیامت کے دن کوئی نہیں دے گا۔ سارے بھول جائیں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب بھول جائیں گے، اور حضور گواہی دیں گے۔ اور اگلا کب؟ اگر اللہ پاک ریاض الجنہ میں جگہ نفل پڑھنے کی، عبادت تسبیح کرنے کی دے دے، بغیر دھکوں کے، کسی کو دھکا نہ دیجیے گا، بغیر دھکوں کے، تو وہاں نفل دعا کر کے مختصر سی ایک بات کہیے گا کہ اے اللہ تو کسی کو جنت میں بھیجنے کے بعد پھر نکالے گا نہیں، تیرا وعدہ ہے، جنتی کو پھر جنت سے نکالوں گا نہیں۔ اللہ یہ ریاض الجنہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، میرے روزے اور منبر کے درمیان یہ جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ یہ ریاض الجنہ جنت ہے، اب آ گیا ہوں، اب نکالنا نہ، اب آ گیا ہوں، اب نکالنا نہ۔ وبارک وسلم، اے اللہ جو تو نے دا کے بعد دوا دی ہے، وہ دوا کیا ہے؟ وہ برکت، وہ رزق، وہ صحت، وہ عزت، وہ عافیت، وہ عطائیں، وہ شفقتیں، وہ محبتیں، وہ مروتیں، وہ مودتیں، وہ نسلوں کے لیے، وہ ان کی بعد نسلوں کے لیے، وہ ان کے بعد نسلوں کے لیے۔ اللہ غیب سے خیر رحمت کے دروازے کھولے رکھے، کبھی لوڑ کی تھوڑ نہ ہوگی، کبھی کمی نہ ہو۔ یہ دا ہے، یہ دوا ہے۔ اب دوا بھی مل گئی، اب ایک چیز مجھے چاہیے مولا، وہ یہ چاہیے کہ اے اللہ اب یہ کبھی چھینے نہ۔ جس طرح جنتی کے ساتھ اللہ کے اعلان کرے گا، جنتیوں ساری چیزیں ملنے کے بعد اللہ کہے گا ایک اور چیز دیتا ہوں، یا اللہ جنت میں پہنچ گیا، اور کیا؟ فرمائے میں اپنی رضا دیتا ہوں، جو آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
तुम आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मुबारक वसल्लम। इस दरूद पाक को पढ़ें। बस बात मेरी खत्म। इस दरूद पाक को बहुत कसरत से पढ़ें, बहुत कसरत से पढ़ें और निहायत कसरत से पढ़ें। अपनी जगह पे भी पढ़ें, घर जाके भी पढ़ें, पर यहां जो ये लम्हात है ना, ये बस ये कल का दिन है सारा, और आज की रात है और कल की रात है, एक दिन बाकी है। इस एक दिन को मयस्सर को मुयस्सर बनाएं। दरूद पाक पढ़ते 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। खूब पढ़े। ये सारा का सारा बाग पीछे पड़ा है, किसी कोने में चले जाएं, उधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, चलते खूब तवज्जो, ध्यान जमा जमा के और अल्लाह से मांग मांग के, रो रो के। और एक खुशखबरी सुनाता हूं आपको, वह कि हर इबादत जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती है। उसकी कबूलियत के लिए ऊपर से हुक्म होता है तो कबूल होती है, वरना मुंह पे मार दी जाती है। एक बुजुर्ग थे, मेरी तरफ देखना जरा, मेरी तरफ देखना। एक बुजुर्ग थे, नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। किसी ने पूछा, हजरत मुंह पे हाथ क्यों रखे? पर मैं क्या पता, ये नमाज मेरी मुंह पे न मार दी जाए। दरूद पाक वाहिद नेमत है जो अगर तू दिखावे की नीयत से भी पढ़, रियाकारी की नीयत से भी पढ़, नमूदो नुमैश की नीयत से भी पढ़, दुकानदारी की नीयत से भी पढ़, मेरा करीम अल्लाह कहते हैं मुझे अपने हबीब से इतनी मोहब्बत है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन मोमिन हमेशा इखलास के लिए पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। नस्लों के लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे पास तारीख है 90 साल पहले जिन्होंने 2-2.5 दिन आप भी 2-2.5 दिन पढ़ेंगे, ये दरूद पाक पढ़ा था। आज भी उनकी नस्लों में खुशहालियां, इज्जतें, बरकतें और रिस्क और सेहतें और खैरें और बेटे और नेमतें और ईमान और हया और अखलाक और कमाल मौजूद है।